مختصر اگر ہم لفظ کو نکال دیں اس کے امپریشن کو لیں، یعنی وہ تو آپ کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، لیکن جس طرح سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے اپنی بات کی، تو ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ 70s کے بعد کوئی بھی نئی فلسفی ہمارے سامنے آئی نہیں، اور بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو یونانی اور مغربی فلسفر ہیں ان کی جو کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک چینج چلتی ہے، سارے تاریخ کو اپنے ساتھ لے کر ہی آگے آتے ہیں، مطلب کانٹ آیا، ہیگل آیا، مارکس آیا، یہ سب تاریخ کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور انہی کی فلسفی کے اندر وہ دوسری فلسفی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو آپ نے کون سی منطق اور کون سے مطلب انالیسس کی بیس پر ان کا تنقیدی جائزہ لیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرا جو غالب رجحان رہا ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ فلسفہ جس طرح کلچر ایک روایت پہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس طرح فلسفے کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے۔ اگر ہم کانٹ کو نکال دیں تو ہم 19ویں اور 20ویں صدی میں آ کے تو مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ارسطو کو نکال دیں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی خیال کا کوئی نہ کوئی ماخذ ضرور ہوتا ہے۔ میرا جو غالب رجحان تھا میری تنقید کا، میں نے ماڈرن فلسفی پر تنقید کی ہے اور اس میں کانٹ کو میں نے بطور ایک ہتھیار کے استعمال کیا، کیونکہ کانٹ کا فلسفہ نان آئیڈینٹی پہ بیس کرتا تھا۔ کانٹ نے کہا کہ ایک تھنگ ان اٹ سیلف ہوتی ہے، ہیگل کے برعکس کانٹ کہتا ہے کہ ہم معروضی حقیقت کو نہیں جان سکتے، ہم تھنگ ان اٹ سیلف کو شے فی ذات تک کو نہیں جان سکتے، اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ شے فی ذات وہ ہے جو ہماری حسیات کو، ہماری فہم کو، ہماری عقل کو جنم دیتی ہے۔ تو میں نے جو نان آئیڈینٹی کا کانسیپٹ لیا تھا یہ کانٹین فلسفے سے مستعار تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ نان آئیڈینٹی کا کانسیپٹ جو 18ویں صدی میں شروع ہوا وہی کانسیپٹ 20ویں صدی میں دوبارہ شروع ہوتا ہے اور اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ تھیوڈور اڈورنو نے اپنی کتاب میں دی ڈائلیکٹک آف انلائٹنمنٹ میں، اور ایون کہ اس کی جو دوسری کتاب ہے دی ایسٹیٹک تھیوری، اس میں بھی اس نے کانٹین جو کیٹیگریز ہیں ان کا استعمال کیا۔ لہذا میرے سامنے نان آئیڈینٹی کا جو تصور تھا جس میں یہودیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، میں نے اسی کو سامنے رکھا اور اس حوالے سے میں نے اپنے آپ کو، یعنی پاکستان ہمارا جو اپنا جو کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ اسلامی کانٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں، آپ پاکستانی کانٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں نے اسی نان آئیڈینٹی کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے تجزیہ پیش کیا کو سماجی، علمیاتی اور منطقی سطح پر قبول کر لیا گیا، جسے لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر جو تجزیہ بعد میں پیش ہوگا وہ اسی فلسفے کے تحت ہوگا۔ تو مغربی فلسفے میں 15ویں صدی کے بعد جو فلسفہ غالب رہا جو ماڈرن فلسفی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی قصوروار ہے جتنی مسیحیت قصوروار تھی اس سے پہلے، کیونکہ اس فلسفے میں مسیحیت بھی جذب ہو گئی اور اس نے اپنے مفکورات کو وسعت بھی عطا کی۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے فلسفے ہیں جن پر عمل کر کے بعد میں جنگوں کا آغاز ہوتا ہے، دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے، فاشزم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مذہب کی بحث 15ویں صدی سے پہلے رہے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر رہے گی، لیکن مذہب کو مکمل طور پر معصوم قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مذہب فلسفے کے اندر زندہ ہو چکا ہے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں تثلیث کا تصور جو کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ہیگلیان فلسفی ہے، اسپرٹ آتی ہے، رہتی ہے، سب کچھ اکٹھا کرتی ہے، چلی جاتی ہے، ایک ایبسولوٹ ہے جو ریالٹی ہے، مطلق حقیقت جو ہے اس میں وہ دوبارہ چلی جاتی ہے۔ لہذا جو تثلیث کا تصور تھا وہ فلسفے میں ہیگل کے فلسفے میں نظر آیا، اور ہیگل کا فلسفہ ایک مختم فلسفہ تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خاتمہ مراد یہ کہ اس میں فلسفہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس میں جواب یہی میرا جواب یہی ہوگا کہ آپ اس فلسفے کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اور میں یقیناً ہیگل کے فلسفے کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ میں مارکس کو نہیں ٹھہراتا، میں اڈورنو کی نان آئیڈینٹی کو بھی نہیں ٹھہراتا، لیکن میں ہیگل کے فلسفے کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، اور اس کو ایون کہ مارکسسٹ جو بڑے تھے انہوں نے بھی قصوروار ٹھہرایا، کیونکہ یہ سب کچھ ہضم کر جانا چاہتا ہے اور اپنا وہ جو ایبسولوٹ کانسیپٹ ہے اس میں ہر چیز کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ میرے سوال کا کسی کمپیریٹو اسٹڈی میں جب آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں اس کی برائیاں جو امپیکٹ انسان میں پڑتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے نظائر نہیں۔ اس کمپیریٹو اسٹڈی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کون سا فلسفہ تھا جس نے انسانیت نے قبول کیا اور اس میں ویلفیئر کا پہلو زیادہ لکھا؟ میں بھی وہی بات کروں گا کہ اگر مغربی تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ مغربی فلسفے کی بات کریں گے، مشرقی تناظر میں دیکھیں گے تو آپ مذہب کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مغربی تناظر میں آپ بات کریں گے تو اس میں زیادہ قصوروار مغربی تفکری نظریات جو ہیگل نے پیش کی تھی اسی کو ٹھہرا ہوں گا۔
छोटा सा एक बात छोटा वाले आपने अभी कहा है आपकी बात को मानी है कि साम्राज्य दहशतगर्दी जी इस पर्सपेक्टिव में आप मौजूदा जो दहशतगर्दी का दौर है किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं इस तनाजुर में जो दो टोक जवाब है, क्योंकि ये फलसफा और साम्राज्य दहशत है, मुमकिन है बाज दूसरे नासर भी निकले, लेकिन मैं खालिस्तन इसका कसूरवार यहूदियत और मसीहियत को करार देता हूँ, क्योंकि साम्राज्यियत उनके अंदर समा चुकी है या वो उसके अंदर समा चुके हैं और वो उन तमाम मकबूलात का इस्तेमाल करते हैं जो बेशक आइडेंटिटी फिलोसफी पे कायम थे या नॉन आइडेंटिटी फिलोसफी पे कायम थे। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा, जिसको मैंने कंक्लूड किया आखिरी चैप्टर में, मैंने मार्क्सी नजरियात पर बहस की है कि इसमें से निकलने का रास्ता क्या है, लेकिन मैं मसीहियत और यहूदियत को कसूर पर ठहरा। और उसके मुकाबले में आप इस्लाम को मतलब इस्लाम मेरा मौजू ही नहीं नहीं, है। वो तो मंतकी हमारे इस्लामी तनाजुर में इन अवामिल के अंदर मंतकी माकूलात मौजूद है, इलाहियात को मैं तस्लीम करने को तैयार हूँ। क्या यहाँ अकलियत की तहरीक परवान चढ़ी? क्या यहाँ रैशनलिज्म परवान चढ़ा? क्या यहाँ पे डायलेक्टिक्स परवान चढ़ी? अगर वो चीज़ें परवान ही नहीं चढ़ी तो आप उन्हें कसूरवार किस बात का ठहरा? बहुत शुक्रिया आपने जो प्रतिक्रिया इनका आखिरी क्या ऐसा तो नहीं है कि यहूदियत और ईसाईयत अपनी इफादियत अपने नजरिए फसले खत्म हो रही है?